کلپ نمبر 252۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 58 سے لے کر 60 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اس کو ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بالکل بے عقل لوگ ہیں۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو۔ اس آیت کے بارے میں کلبی کا قول ہے کہ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا مؤذن نماز کے لیے اذان کہتا اور مسلمان اٹھتے تو یہودی ہنستے اور تمسخر کرتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مفسر صدی نے بیان کیا کہ مدینہ طیبہ میں جب مؤذن اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو ایک نصرانی یہ کہا کرتا کہ جل جائے جھوٹا۔ ایک رات اس کا خادم آگ لایا اور اس کے گھر کے لوگ سو رہے تھے۔ آگ سے ایک شرارہ اڑا اور وہ نصرانی اور اس کے گھر کے لوگ اور تمام گھر جل گیا۔ آیت وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، نماز پنجگانہ کے لیے اذان ہونی چاہیے، اذان کا ثبوت اس آیت سے بھی ہے۔ نمبر 2، دین کی کسی چیز کا مذاق اڑانا کفر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اذان کا مذاق اڑانے والوں کو کافر قرار دیا ہے۔ ایسے ہی عالم، مسجد، خانہ کعبہ، نماز، روزہ وغیرہ میں سے کسی کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ نمبر 3، دینی چیزوں کا مذاق اڑانے والے احمق و بے عقل ہیں جو ایسے سفیہانہ اور جاہلانہ حرکات کرتے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ ترجمہ: تم فرماؤ اے اہل کتاب، تمہیں ہماری طرف سے یہی برا لگا ہے کہ ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر اور جو پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے ہیں، اور بے شک تمہارے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ قل یا اہل الکتابی، تم فرماؤ اے اہل کتاب۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کس کس کو مانتے ہیں۔ اس سوال سے ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسیٰ کو نہ مانیں تو وہ آپ پر ایمان لے آئیں، لیکن حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں اور جو اس نے ہم پر نازل فرمایا اور جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد پر نازل فرمایا، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا، یعنی توریت و انجیل، اور جو اور نبیوں کو ان کے رب عز و جل کی طرف سے دیا گیا، سب کو مانتا ہوں۔ ہم انبیاء میں فرق نہیں کرتے کہ کسی کو مانیں اور کسی کو نہ مانیں۔ جب یہودیوں کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کی نبوت کو بھی مانتے ہیں تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے منکر ہو گئے اور کہنے لگے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانے ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے کتابیوں، ہم تمہارے تمام پیغمبروں علیہ الصلوۃ والسلام اور تمہاری تمام کتابوں کو حق مانتے ہیں، تو کیا تمہیں یہی برا لگ رہا ہے؟ اس چیز کی وجہ سے تو تمہیں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ ہمارے خلاف۔ قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل۔ ترجمہ: اے محبوب تم فرماؤ کیا میں تمہیں وہ لوگ بتاؤں جو اللہ کے ہاں اس سے بدتر درجہ کے ہیں؟ یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا
اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے شیطان کی عبادت کی یہ لوگ بدترین مقام والے اور سیدھے راستے سے سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ قل، اے محبوب تم فرماؤ، یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا تمہارے دین سے بدتر کوئی دین ہم نہیں جانتے۔ اس پر فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو تم صرف اپنے بغض و کینہ اور دشمنی کی وجہ سے ہی برا کہتے ہو، جبکہ حقیقت میں اصل بدتر تو تم لوگ ہو۔ اور ذرا اپنے حالات دیکھ کر خود فیصلہ کر لو کہ تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو یا مردود۔ پچھلے زمانے میں صورتیں تمہاری مسخ ہوئیں، سور بندر تم بنائے گئے، بچڑے کو تم نے پوجا، اللہ تعالیٰ کی لعنت تم پر ہوئی، غضب الہی کے مستحق تم ہوئے، تو حقیقی بد نصیب اور بدتر تو تم ہو، اور تم ہی بدترین مقام یعنی جہنم میں جاؤ۔